نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. صدق اللہ مولانا العظیم. صلو علی الحبیب. ایک واری پڑھ لو الصلاۃ سلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک وأصحابک یا نور الافئدۃ والعیون. گلاں گر گر شام چ ہون پیاں کون آیا زنجیراں وچ. گلاں گر گر شام چ ہون پیاں کون آیا زنجیراں وچ. ایک بی بی حیدر ورگی ایک بی بی حیدر ورگی ان پردے دار اسیراں وچ. ایک بی بی حیدر ورگی پڑھو ان پردے دار اسیراں وچ. اذان ہوئی تے رکے آئے سن نام محمد جھکے آئے. اذان ہوئی تے رکے آئے سن نام محمد جھکے آئے. سجدے دی مولت منگدا ایک پیر کھڑا بے پیراں وچ. سجدے دی مولت منگدا پڑھو ایک پیر کھڑا
بے پیراں وچ عابد نے سر نوں چکیا اے شبیر نے نیزیوں تکیا اے نوکے نیزہ تے امام علی مقام دا سر انور سوار ہے اور حضرت امام زین العابدین آپ دے ہتھاں وچ آپ دے قدمین شریفین دے وچ بیڑیاں ڈالیاں گیاں نے اور بڑا بے بسی دا عالم ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے سر اٹھایا ہے تے ابا جی نے بیٹھیا ہے۔ عابد نے سر نوں چکیا اے شبیر نے نیزیوں تکیا اے تاکہ کی فرمایا ہے اوے نہ بولی عابد ضبط کریں نہ بولی عابد ضبط کریں جویں کیتا برچیاں تیراں وچ نہ بولی عابد ضبط کریں جویں کیتا برچیاں تیراں وچ اور سردار علی دے پوتے نے ایک جملہ آکھیا خطبے وچ دربار یزید ملعون اور خطبہ حضرت امام زین العابدین دے رہے نے اور آپ نے اوتھے جڑا ایک جملہ بولیا ہے سردار علی دے پوتے نے ایک جملہ آکھیا خطبے وچ میں شام تے شاماں پا دیندا انہاں سمجھ آئیو آکو سبحان اللہ میں شام وچ شاماں پا دیندا پر کیوں صبر پیا کرنا میں شام چ شاماں پا دیندا جے نہ ہوندا اج ہمشیراں وچ وجہ اے ہے کہ میرے نال او مستوراں نے جنہاں دی پاکی دی گل آوے اللہ فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے مستوراں نے اس واسطے میں تھوڑا جا کنٹرول کیتا ہے میں شام چ شاماں پا دیندا پڑھو میں شام چ شاماں پا دیندا جے نہ ہوندا اج ہمشیراں وچ گلاں گر گر شام چ ہونے پیاں کون آیا اے زنجیراں وچ بعد از حمد و صلاۃ زینت مسند عزت و کرامت قبلہ پیر سید آغا ذوالفقار الحسنی والحسینی الگنانی دامت برکاتم العالیہ جملہ عاشقان رسول بڑی ہی ہمارے علاقے کی پیاری آواز محترم جناب وحید بٹ نوری صاحب تمام کی خدمت میں بندہ نچی سلام محبت پیش کرتا ہے دعا کرتا ہے اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے ہماری جانے والی ماں کو اللہ
जन्नतुल फिरदौस में उम्मुल हसनैन मलका कौनैन सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा आपके कदमैन शरीफैन में जगह अता फरमाए। उनके बच्चों को मेरे भाई चौधरी शहजाद अकबर और चौधरी जायद अकबर अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। हज़रात गिरामी, मरने वालों की तीन किस्में हैं। एक को कहते हैं रज़ाए इलाही, एक को कहते हैं क़ज़ाए इलाही और एक को कहते हैं रज़ाए बिन नफ्स। रज़ाए नफ्स, क़ज़ाए इलाही और रज़ाए इलाही, इसमें फ़र्क क्या है? मेरे और आप जैसा बंदा दुनिया से जाए तो पढ़ा लिखा बंदा जब ऐलान करता है वो कहता है कि फ़लाँ क़ज़ाए इलाही से मर गया, फ़लाँ क़ज़ाए इलाही से मर गया। अल्लाह का फैसला आया, अल्लाह का हुक्म आया, हुद हुद छुट गया। ऐस कह दूँ जदों छिक लगी सरकारी शहर सबा वल होया रवाना करके तेज उडारी। फलां क़ज़ाए इलाही से मर गया। क्यों? मेरे जैसा बंदा, गुनाहगार बंदा, वो दुनिया को ही सब कुछ समझता है। वो बड़े बड़े महल बनाता है इस नीयत पे कि मैंने यहाँ हमेशा रहना है। वो बड़े बड़े कारोबार बनाता है इस ख्याल पे कि वो हमेशा यहाँ पे रहेगा। वो बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस इकट्ठा करता है इस ख्याल पे कि शायद उसे मौत नहीं आनी, ये दुनिया ही उसका ओढ़ना है, ये दुनिया ही उसका बिछौना है। तो मेरे जैसे बंदे का मरने को दिल नहीं करता, पर जब इज़राइल आता है फिर वो लेकर ही, इसका वक़्त भी मुकर्रर है, इसकी जगह भी मुकर्रर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है, बंदा आपके दरबार में बैठा हुआ है, मौत का ऐन वक़्त आ गया है, लेकिन जगह वो नहीं है, जगह बड़ी दूर है। यही समझे बंदा बन्नी में बैठा हुआ है और मौत की जो जगह मुकर्रर है वो कराची में है। अब क्या होता है, इज़राइल दरबारे सुलेमान में सिर्फ उस बंदे को नजर आता है और ऐसी घिनौनी शक्ल में नजर आता है कि उठकर बंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है, आप अल्लाह के नबी हो, अल्लाह ने अपने वलियों को, नबियों को ताकत अता फरमाई है, आपकी हुक्मरानी हवाओं पे भी चलती है, हवा को ऑर्डर करें वो मुझे यहाँ से दूर ले जाए, यहाँ मुझे कोई डरा रहा है, यहाँ मुझे कोई डरा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को ऑर्डर किया, हवा ने उसे उठाया तो उसे उठाकर कराची ले गई। बन्नी से बंदा उठा कराची ले गई तो कहंदे ने मूसा नसिया मौत तू ते मौत अगे खड़ी। वो जो इज़राइल से भागा था डर के, अब जब वहां से उतरता है ना तो क्या देखता है, जो दरबारे सुलेमान में मुझे डरा रहा था यहां पहले खड़ा है। तो उसने बताया कि मैं इज़राइल हूं, तेरा टाइम आ गया था लेकिन तेरी जगह नहीं आई थी, अब जगह भी आ गई है और टाइम भी आ गया है, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया है। तो मेरा तेरा मरने को दिल नहीं करता, लेकिन जब मेरे जैसा गुनाहगार बंदा मर जाए तो कहते हैं क़ज़ाए इलाही, एदा दिल ते कोई नहीं आया पर मौत आ गई है, दुनिया तो टुर गया है, दुनिया तो इसलिए याद रखें जितने बैंक बैलेंस बनाने हैं बना लें, लेकिन कभी भी ये ना समझना कि हमेशा यहाँ रहना है। जहाँ हमेशा रहना है उसकी भी तैयारी कर लें, उसकी भी तैयारी कर लें। ये दुनिया एक धोखा है, ये दुनिया एक फरेब है, काफिर इसके धोखे में हमेशा के लिए है, लेकिन जो कलमा पढ़ के इसके धोखे में आ जाए वो बड़े हसारे में है। जिसने दुनिया को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया वो ना दुनिया हासिल कर सका ना आखिरत हासिल कर सका।
میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دنیا کا پجاری صبح سے لے کر شام تک دنیا کے پیچھے مارا مارا دوڑتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، لیکن اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے، اس کے کام بھی بکھرے رہتے ہیں، شام کو سارا زور لگا کر جب گھر میں آتا ہے پھر بھی رو رہا ہوتا ہے، ایک ہاتھ ابھی بھی خالی ہے، پھر رو رہا ہوتا ہے، ابھی فلاں کام بھی باقی ہے، ابھی فلاں کام بھی کرنے والا ہے۔ اور دوسری طرف میرے نبی کا سچا امتی، سچا غلام ہے، جس نے دنیا کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا ہے، جو اللہ کے دین سے پیار کرنے والا ہے، اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا ہے، نبی کی اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے والا ہے، اللہ کے رسول سے عشق کرنے والا ہے، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے اور اپنے معاملات بھی کرتا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے گھر آتا ہے سارے کام بھی حل ہو جاتے ہیں، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے، حتیٰ کہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے ایسے آتی ہے، وہی راگ ماتن کہ اس کی لونڈی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اور جو دنیا کا پجاری ہوتا ہے نماز سے بھی گیا، روزے سے بھی گیا، حج سے بھی گیا، زکات سے بھی گیا، ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھا، دنیا بھی نہ ملی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اسی لیے سلطان باؤ فرماتے ہیں، ادی لعنت دنیا تائی تے پوری دنیا دارا ہو پیوا کولو پتر کھوندی اے دنیا پٹھ مکارا ہو جنا دنیا نو ترک نہ کیتا، او لہسن غضب دیاں مارا ہو جنا ترک اے دنیا کیتی، او لہسن موج بہارا ہو۔ موت آنی ہے، قضائے الہی کیا ہے؟ بندہ جیسا بھی ہے اس کا مرنے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، موت آنی ہے۔ ایک ہے رضائے الہی، جب بندہ کوئی ولی اللہ کا دنیا سے جائے نا، جس کا دن بھی اللہ کی یاد میں گزرا، دین کی خدمت میں گزرا، اللہ رسول کو رات میں یاد کرتے ہوئے اس کی رات بسر ہوئی، تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے اس کا جاننا ہوتا ہے رضائے الہی، اس کا جاننا کیا ہوتا ہے؟ رضائے الہی۔ جب ایسے نیک بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ عزرائیل نیک بندے کے کان میں آ کر یہ آیت پڑھتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب نیک بندے کی موت آتی ہے فرشتہ آ کے کان میں پڑتا ہے، اے اللہ کے بندے چل تیرا ٹائم آ گیا ہے،
اللہ اکبر، تیرے بلانے میں رب کی رضا ہے اور تیرے جانے میں تیری رضا ہے۔ پیچھے بندے روتے ہیں اور بندے کی روح تڑپ کے کہتی ہے آ گیا صدا سجنا والوں تے اساں نال خوشی ٹر چلے، یار اساں دا راہ پہ تک دے ساڈی قسمت بلے بلے، او یار اساں دا راہ پہ تک دے ساڈی قسمت بلے بلے، آ گئی رات وصال دی نیڑے تے ساڈے ہو گئے بہت سولے، آزم سجنا نو کی ہویا اے روڑ کیڑی گلے۔ اللہ اکبر، عام بندہ جاتا ہے تو وہ روتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں نے دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا ہے۔ لیکن جب جانے کی باری آتی ہے حیدر کرار کی، جب جانے کی باری آتی ہے تاجدار حل عطا کی، جب جانے کی باری آتی ہے مولا علی المرتضیٰ کی، شیر خدا کی، مشکل کشا کی، ادھر ابن ملجم ملعون تلوار لگاتا ہے، ادھر علی کا آخری نعرہ یہ ہوتا ہے فزتو برب الکعبہ، خدا کی قسم علی ناکام ہو کر نہیں جا رہا، علی آج زندگی کی بازی جیت کر جا رہا ہے، کیونکہ علی پہ خدا بھی راضی ہے، میٹھا مصطفیٰ بھی راضی ہے، علی پہ خدا بھی راضی ہے، میٹھا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ تو رضائے الہی سے کہتے ہیں کہ اللہ بلانے میں راضی ہوتا ہے، اللہ کا بندہ جانے میں راضی ہوتا ہے، اللہ بلانے میں راضی ہوتا ہے، اللہ کا بندہ جانے میں راضی ہوتا ہے۔ یاروں میں اور آپ کو کیا عرض کروں، حضرت بلال آپ کا واقعہ آ گیا، آپ کا جب آخری وقت آیا تو بیوی بیٹھ کر رونے لگی، آپ نے فرمایا میری بیوی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی آپ میرے سر کے تاج ہو، اتنی پیاری محبت والی زندگی گزری ہے، ہم نے مل کر آمنہ کے لا سے پیار کیا، رسول اللہ سے پیار کیا، آپ کی اہل البیت سے پیار کیا، اے بلال تم جا رہے ہو، تمہاری جدائی کا روگ مجھے رلا رہا ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا اے میری خوش دامن، اے پاک دامن، اے میری نیک وفاشیار بیوی، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو جشن منانے کا ٹائم ہے، یہ تو جشن منانے کا ٹائم ہے۔ بلال کمال کی بات کرتے ہو، بندے دنیا سے جاتے ہیں داڑے مار کر روتے ہیں، آپ کہتے ہو یہ جشن منانے کا ٹائم ہے۔ آپ نے فرمایا الموت وسیلۃ یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک وسیلہ ہے، ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب کے ساتھ ملاتی ہے۔ اے میری وفاشیار بیوی تجھے نہیں پتا آج روح نکلے گی، میں قبر میں جاؤں گا، اوتھے کملی والا آوے گا، اوتھے کملی والا آوے گا۔ پڑھ لو گناہگاراں پر کملی والیاں آونا ہے تے سرکار فرمانا اینو چھڈ دیو، اے تے میرا اینو چھڈ دیو، اے تے بے ذوقیاں بندیاں نہ میری گل ہی کوئی نہیں، جدی اپنی جیب وچ سواد نہ ہوئے اوتھے لکھ کھنڈا رکھ دیو تے اونوں کی سواد ہونا ہے، انہیں آکھنا ایویں شیر پیا پڑھدا ہے تے مائیے پیا پڑھدا ہے۔ میں کیا کیڑا تیرے مائیے دی پیا گل کرنا ہے، زہرا دے بابے دی پیا گل کرنا ہے۔ اوتھے کملی والا دعا منگو یار، اوتھے کملی والا آوے گا، آنے کملی چھپاوے گا، دکھ درد سارے مکاوے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا
رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے اونے آونا جدے مونڈے کملی کالی اوتھے کملی والا اوتھے کملی والا آوے گا آن کملی ایٹھ چھپاوے گا۔ اور تیسری بات رضا بالنفس، اسے کہتے ہیں خودکشی۔ خودکشی بندے کرتے ہیں نا، اس میں بندے کی اپنی نفس کی رضا ہوتی ہے، بندہ خودکشی کر لیتا ہے، اور یہ اسلام میں حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام میں حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جس چیز کے ساتھ خودکشی کی قیامت تک اور جہنم میں اسے اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا، اسی طرح اسے عذاب ہوتا رہے گا۔ تو خودکشی اس کے کئی وجوہات ہیں، معاملات ہیں۔ ظلم کی وجہ سے خودکشی بندے کرتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے بندے خودکشی کرتے ہیں، غربت کی وجہ سے بندے خودکشی کرتے ہیں، کسی کا بھائی مار دیا جائے بندے خودکشی کر لیتے ہیں، کسی کی ماں مار دی جائے بندے خودکشی کر لیتے ہیں، کسی کا باپ مار دیا جائے بندے خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک کلمہ گو کے لیے کربلا والوں نے درس دیا ہے، زین العابدین کے سامنے ان کے ابا بھی شہید کیے گئے، ان کے بھائی بھی شہید کیے گئے، ان کے چچا زاد بھی شہید کیے گئے، اور ان کے سارے رفقا شہید کیے گئے، لیکن جیسا صبر علی کے بچوں نے کمایا ہے قیامت تک ایسا صبر ہمیں کسی گھر سے نہیں ملتا ہے۔ کیا صبر کا عالم تھا۔ میں آپ کو آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو لے جائے، آپ بھی آج بھی اس گھر کی باقیات موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو بارہا زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زین العابدین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک یزیدی ٹولے کا بندہ آپ کے گھر میں داخل ہو گیا، سانس پھولی ہوئی ہے۔ میرے امام نے اسے بڑے پیار سے بٹھایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، مہمان نوازی کی، کیونکہ مہمان نوازی علی والوں کے گھر کا علی والوں کا شیوا ہے، مہمان نوازی فرمائی۔ اب وہ سمجھنے لگا یہ تو زین العابدین ہے، مجھے میٹھا پانی بھی پلا رہے ہیں، اچھا کھانا بھی کھلا رہے ہیں، اچھا بستر بھی دیا ہے، لگتا ہے زین نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں تو وہی ہوں نا جو حسین کے قاتلوں میں شریک تھا، میں تو وہی ہوں نا جو علی اکبر کے قاتلوں میں شریک تھا، میں وہی ہوں جو غازی عباس کے قاتلوں میں شریک تھا، میں وہی ہوں جو علی کے بچوں کے قاتلوں میں شریک تھا، لگتا ہے زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگا، جاتے جاتے کہنے لگا اے امام مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ امام نے فرمایا بھلا ابا جی کے قاتل کو کون بھولتا ہے؟ ابا دے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ ساڈا تے کوئی روپیہ کھا لے سانو وہ بندہ نہیں بھولدا، جیدا باپ او ہوے جڑا نانے دی نبیاں دے سردار دے منڈیاں تے کھیڈن والا ہوے، کیا اس باپ دے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے زین العابدین پھر عجیب معاملہ ہے، آج وقت تھا آپ میرے سے بدلہ لیتے، مجھے مارتے، اپنے باپ کے بدلے میں میرا سر کاٹتے، بھائیوں کے بدلے میں میرے بازو کاٹتے، اپنے رفقا کے بدلے میں میرے جسم کے ٹوٹے کر دیتے، ٹکڑے کر دیتے۔ امام زین العابدین نے فرمایا جب ہم کربلا میں گئے تھے تمہارے مہمان بن کے گئے تھے، تمہارا جو ظرف تھا تم نے وہ کیا ہے، آج تو علی کے گھر میں مہمان بن کے آیا ہے، علی والوں کا جو ظرف تھا علی والوں نے وہی کیا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، تقریر میری ایسے شعر تے مک گئی ہے، مل کے سارے اہل بیت کی محبت میں نہ مل کے پڑھو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے لی خمسۃ اطفی بہا
مر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والسیدہ اسم حسنین ہے اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نبی کا جو غلام ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری جاننے والی مرحومہ کی قبر اشرف کی منزل احسان فرمائے ان کے بچوں کو اللہ صبر عطا فرمائے